اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، یہ سب جو ہے روح کا جو پھل ہے اس کی 9 تصویریں. اور آج ہم پہلی تصویر میں بات کریں گے محبت. ہاللیلویا. اور میں پاسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، پاسٹر جی سے میں نے بولا کہ میں ہر منتھ میں ایک دفعہ آؤں گا اور ہم جو روح کا پھل ہے اس کی کسی بھی ایک تصویر پہ بات کیا کریں گے. کیا آپ سب تیار ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آج جب ہم روح کا پھل ہے اس کی پہلی تصویر پہ بات کرنے والے ہیں تو آپ سب جب ہم دوسری تصویر پہ بات کریں آپ تب بھی موجود ہوئیے گا. آمین. اور اگر آپ نے یہ پوری سیریز اٹینڈ کر لی تو آپ کی زندگی سیو نہیں رہے گی چرچ. آمین. آج تک سلطنتیں، ریاستیں، قبیلے اگر بچائے گئے اس کے کلام پہ بس بچائے گئے. اگر آج آپ کے محلے، آپ کے خاندان بحال ہوں گے اور بچائے جائیں گے اس کے کلام پہ بس بچائے جائیں گے. ہاللیلویا. اگر ہم پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 34 سے 11 آیت تک غور کریں تو اس میں آپ کو روح کی نعمتیں ملتی ہیں. پر بائبل مقدس کہتی ہے خادم اپنے پھلوں سے پہچانا جائے گا. اگر آپ متی 7 باب کی 20 آیت پڑھیں تو خداوند کے لوگ اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں. آج عموماً لوگ چاہیے، ہمیں معجزے چاہیے، ہمیں ہیلنگ چاہیے، ڈیلیورنس چاہیے، میریکلز چاہیے. پر آپ نے پڑھی میرے اندر لالچ بہت ہے میرے لیے دعا کریں. کرتا ہوں گھر میں میرے لیے دعا کریں. پاسٹر جی میں بڑی لڑاتا ہوں میرے لیے دعا کریں. کوئی یہ چیزیں نہیں بتاتا. سب چاہتے ہیں کہ پاسٹر جی میرے لیے دعا کرو، مجھے مسئلہ کرو، میں بڑے بڑے کام کرا، میں ہاتھ لگاؤں لوگ شفا پائیں، میرے سائے سے لوگ شفا پائیں. آج لوگ نعمتوں پہ زیادہ غور کر رہے ہیں اور روح کا جو پھل ہے، روح کے پھل کا دوسرا نام مسیح کا کردار ہے، اس پہ کم غور کر رہے ہیں. اگر ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں متی 7واں باب اس کی 21ویں آیت تو کچھ یوں مرقوم ہے. متی 7واں باب اس کی 21ویں آیت اس میں کچھ یوں مرقوم ہے. جو مجھ سے ہے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. 22ویں آیت. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. 23ویں آیت. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، یا بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. خداوند کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ اس دن بہت سے کہیں گے خداوند میں نے تیرے نام سے کیا نبوت نہیں کی، میں نے تیرے نام سے معجزے نہیں کیے، میں نے تیرے نام سے بدروہیں نہیں نکالی، خداوند میرے کو تو ساریاں نعمتیں تھی. خداوند کہیں گے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. اور ایسا کیوں بولیں گے خداوند؟ کیونکہ ساری عمر وہ نعمتوں پہ غور کرتے رہے اور پھل ان کے اندر تھا نہیں، محبت ان کے اندر تھی نہیں، خوشی ان کے اندر تھی نہیں، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی ان کے اندر تھی نہیں. اس لیے خداوند کہہ دیں گے میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. جتنا ضروری نعمتوں پہ غور کرنا ہے اتنا ضروری روح کا پھل جو ہے اس پر بھی غور کرنا. ہاللیلویا. روح کا پھل آپ کو مسیح کے کردار میں ڈھالتا ہے. اس لیے پولس رسول فرماتے ہیں مجھ میں میں نہ رہا بلکہ مسیح رہتا ہے، مسیح باقی ہے. آمین. خداوند چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پھلوں سے پہچانے جائیں. جیسے متی 7 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے بس تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے. ہاللیلویا. آج ہم جو روح کا پھل سیریز ہے 9 ویکس کی، 9 ہفتے کی سیریز ہے، اس سیریز کے پہلے ویک میں ہے. ہاللیلویا. آج ہم سیکھیں گے محبت کے بارے میں. زوردار بولے محبت، زور سے بولے محبت. عبرانی اور یونانی زبان میں 4 طرح کی محبتیں ہمیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں. ببلیکل محبتیں. پہلی ہے ایراس، بولے ایراس. دوسری ہے فلیا، بولے فلیا. تیسری ہے سٹورچ، بولے سٹورچ. اور چوتھی ہے اگاپے، بولے اگاپے. اگر ہم ایراس پہ بات کریں تو یہ وہ محبت ہے بائبل کے مطابق جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اور اگر ہم فلیا پہ بات کریں تو یہ وہ محبت ہے جو دوستانہ محبت ہے، جو دوست ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہم سٹورچ پہ بات کریں یہ وہ محبت ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں.
اور اگر ہم اگاپے میں بات کریں تو یہودا 3:16 کے مطابق یہ وہ محبت ہے جو خداوند نے اکلوتے بیٹے کے ذریعے اس دنیا سے کی، ہاللیلویہ، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ اگر ہم روح پہ بات کریں تو یہ محبت آج کامل نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کو اس محبت میں عموماً دراریں دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ بیوی کہتی ہے ہسبینڈ میری نہیں سنتا، اپنے ماں باپ کی سنتا ہے۔ ہسبینڈ کہتا ہے جب یہ اپنے گھر میں جاتی ہے تو اپنے ماں باپ کی سن کے، اپنے بہن بھائیوں کی سن کے آ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ انہی باتوں سے ڈیورس تک بات چلی جاتی ہے۔ آج میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیورس از ناٹ بیبلیکل، یہ بیبلیکل قانون کے مطابق نہیں ہے۔ خداوند کہتے ہیں میں بیزار ہوں ڈیورس سے، بائبل میں یہ ورڈز ہے، خداوند کہتے ہیں میں طلاق سے بیزار ہوں۔ آمین۔ یہ بیبلیکل نہیں ہے کہ آپ ڈیورس کی طرف جائیں۔ آج ابلیس نے ایروس محبت کو گرفت میں رکھا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوشی میں رہیں۔ بائبل کہتی ہے شیطان وسپر کرتا ہے، وہ بولتا ہے آپ کے کان کے پاس آ کے، دیکھا تیرے ہسبینڈ نے یہ کیا، دیکھا وہ تجھے عزت نہیں دیتا، دیکھا 3 لوگوں کے اندر اس نے تیری بزنی کر دی ہے۔ اور ہسبینڈ کے پاس بھی ابلیس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھا تیری بیوی تیری بات نہیں سنتی۔ بائبل کہتی ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے، بائبل کہتی ہے وہ ہلاک کرنے آیا ہے، بائبل کہتی ہے وہ آپ کا اطمینان آپ سے چھیننے آیا ہے۔ اگر ہمیں روز کی بات کریں تو یہ محبت آج کامل محبت نہیں ہے۔ اور دوسری محبت کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ زوردار تالیاں بجائیں۔ اگر ہم دوسری محبت کی بات کریں تو یہ وہ محبت ہے جو دوستانہ محبت ہے، جو دوست ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس محبت پہ غور کریں تو آج دوستیوں میں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، اور یار تو مدد ہی میرے کام نہیں آتا، تو میں چلو باز لائیے، تو اگر نخرے بکھاتا ہے۔ ہاں دوست آج آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ وفادار بھی نہیں ہے۔ آپ 10 سال سے کسی ایک دوست پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس نے 11ویں سال آپ کا یقین توڑ دیا اور بہت بری طرح توڑ دیا، اور ابلیس نے آپ کی دوستیوں میں بھی آج دراریں ڈال دی ہیں۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ برادرانہ محبت میں رہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے آپ برادرانہ محبت میں قائم رہو، ہاللیلویہ۔ ابلیس ہمیشہ خدا کے کلام سے اپوزٹ کام کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا کا کلام کہتا ہے برادرانہ محبت رکھو تو ابلیس چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھو۔ آج اپنے آپ سے سوال کریں آپ کس کی سن رہے ہیں، خدا کی، خدا کے کلام کی، یا ابلیس کی جو شیر بپر کی طرح آپ کو، آپ کے رشتوں کو نوچ پھاڑ کے کھا لینا چاہتا ہے؟ آپ کو کس کی سننی چاہیے؟ خداوند کی، ہاللیلویہ۔ اگر آج ہم تیسری محبت پہ بات کریں تو یہ سٹوچ، بولے سٹوچ، یہ وہ محبت ہے جو ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ سن کے بہت اچھا محسوس نہیں ہوگا کہ آج پوری دنیا میں اولڈ ہاؤسز ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں کہ شاید یہ ہماری سمجھتے نہیں۔ آج اگر پاکستانی کلچر میں دیکھا جائے تو اولڈ ہاؤسز میں ریسرچ کر رہا تھا، 5 سے 6 اولڈ ہاؤسز رجسٹرڈ ہے پاکستان میں۔ یہ کوانٹٹی زیادہ نہیں ہے، پر اگر آپ یورپ سائڈ یا ویسٹرن سائڈ چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر اولڈ ہاؤسز ملیں گے۔ یہاں پہ آرفن ہاؤسز زیادہ ہے، پر باہر اولڈ ہاؤسز بہت زیادہ ہیں۔ ماں باپ کو جو ہے وہ اپنے ان کے بچے پسند نہیں کرتے۔ اور آج اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو عموماً ماں باپ اور بچوں کے اندر لڑائی چلتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں اپنی بیوی کی زیادہ سنتا ہے، بچے کہتے ہیں دوسرے بھرا دینا زیادہ حصہ دے دیتا ہے میرے پیو نے، تو سمجھ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابلیس نے اس محبت کو بھی گرفت کیا ہے۔ ہر وہ چیز جس میں خداوند آپ کی بھلائی چاہتا ہے، ہر وہ رشتہ جس میں خداوند آپ کی بھلائی چاہتا ہے، ابلیس نے اسے اپنی گرفت میں رکھا ہے۔ اب ہم چوتھی محبت میں آئیں گے، اگاپے محبت، ہاللیلویہ۔ یہ وہ محبت ہے جو یہودا 3:16 میں خداوند نے اس دنیا سے کی۔ آپ اور میں یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے کہ خداوند اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بھیج دیتا۔ آپ اور میں اس چیز کے حقدار نہیں تھے کہ خداوند اپنے اکلوتے کو ہمارے لیے قربان کر دیتا۔ کیا آپ نے اور میں نے اس سے پہلے کہ یسوع مصلوب ہوتا خدا کے لیے کچھ کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا، کسی ایک نے نہیں کیا۔ خداوند آپ سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ یرمیہ 1:5 کہتی ہے اس سے پیش کر کے تو اپنے ماں کے بطن میں کھڑ ہوتا میں تجھے چاہتا تھا۔
तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। खुदावंद का कलाम कहता है इससे बेशतर कि आपके माँ बाप एक दूसरे को जानते, जब आप बेतरतीब मादे की सूरत में थे खुदावंद तब से आपको जानते हैं। आज लोग कहते हैं खुदावंद कहाँ हमसे मोहब्बत करता है। किस किस को याद है जब वो 3 साल का था या 2 साल का था वो क्या करता था करती थी? किसी को याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है जब मैं 3 साल का था मैं क्या करता था। फिर सोचे खुदावंद आपसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि जब आप माँ के बदन में फर्क भी नहीं हुए थे वो तब से आपको जानते हैं। हालेलुया। उसने तब से आपके लिए एक मिशन, एक विजन रखा है और खुदावन ने अपने इकलौते बेटे को आपके लिए भेजा। ये मोहब्बत कामिल थी। खुदावन ने ये नहीं देखा आपसे मोहब्बत करने से पहले कि ये दुनिया कितनी गुनाहगार है। खुदावन ने अपने फजल को आप पे जारी किया। खुदावन ने आपसे मोहब्बत रखी, आपके गुनाहों को इग्नोर किया, अपने बेटे की कुर्बानी को ज्यादा अजीज समझा। आमीन। और खुदावन चाहते हैं यही अगापे मोहब्बत जो माफी की सूरत में खुदावन ने इस दुनिया से की, इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। वो मोहब्बत जिसके आप हकदार भी नहीं थे खुदावन ने वो मोहब्बत आपसे की। हालेलुया। और खुदावन चाहते हैं आप अगापे मोहब्बत इन 3 मोहब्बतों में शामिल कर दें। आप एरोस में भी एक दूसरे से अगापे मोहब्बत रखें, आप फिलिया में भी एक दूसरे से अगापे मोहब्बत रखें। यीशु मसीह ने सलीब में क्या कहा अगापे मोहब्बत में? ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आमीन। इससे हमें वो अगापे मोहब्बत की इमेज नजर आती है, दूसरों को माफ करना नजर आता है। सोचें अगर हम माफी की रूह अपने अंदर रख लेंगे तो ये सारी मोहब्बतें कामिल हो जाएंगी। हालेलुया। रोज मियां बीवी के रिश्ते कामलियत की तरफ गामजन हो जाएंगे। अगर आप सोच की बात करें माँ बाप और बच्चों के रिश्ते कामलियत की तरफ बढ़ेंगे अगर आप एक दूसरे को माफ करना सीख लें। और अक्सर लोग चर्चिज में आते हैं और कहते हैं खुदावन मुझे ये चाहिए, खुदावन मुझे ये चाहिए, मेरे गुनाह माफ कर, पर वो उन मसाइल से निकल नहीं पाते। पता क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है खलासी दे तो तुझे खलासी मिलेगी, माफ कर तो तुझे माफ किया जाएगा। आप 10 लोगों की नफरत अपने दिल में रख के किस्सा कह सकते हैं बाप मुझे माफ कर। जब आप लोगों को माफ नहीं कर सकते तो खुदा आपको क्यों माफ करे? जब आपके दिल में लोगों के लिए नफरतें हैं तो आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी की कुर्सी में या तो खुदा बैठेगा या तो इब्लीस बैठेगा, या तो आपकी जिंदगी में इब्लीस बैठेगा मतलब नफरत बैठेगी, या तो खुदा की मोहब्बत बैठेगी। आपने किसे अपनी जिंदगी में बैठा रखा है? अपने आप से पूछें। क्या आप लोगों से नफरत तो नहीं रखते? क्या आज आपने अपने खानदान में लोगों से नाराजगियां तो नहीं रखी? एक दूसरे को माफ करना शुरू करें। खुदावंद चाहते हैं आप इन 3 मोहब्बतों में, अपने मियां बीवी के रिश्ते में, अपने माँ बाप के रिश्ते में, अपनी दोस्ताना मोहब्बत में, अगापे मोहब्बत को, माफ करने वाली मोहब्बत को रखें। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए बजाएं। अगर हम खुदावंद के कलाम में से पढ़े पहला पतरस 4 बार उसकी 7वीं आयत तो इसमें कुछ यूं मजमून है। सब चीजों से बढ़ के ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम क्या बता रहा है? जब यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी तो उसने आपके गुनाहों को नहीं देखा, उसकी मोहब्बत के आगे आपके छोटे छोटे गुनाह जो है वो ढक चुके थे, उन पे पर्दा डल चुका था। यीशु ने अपने फजल को देखा, आपके गुनाह को नहीं देखा। आज जब आप अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं तो लोगों के गुनाहों पे, अपने रिश्तेदारों की कमजोरियों पे नजर ना करें, वो मोहब्बत जो मसीह की आपके अंदर है उस पे नजर करके उन्हें माफ करें। हालेलुया। वो मोहब्बत जो यीशु ने आपको सिखाई उस पे नजर करके एक दूसरे को माफ करें। जब आप मसीह की मोहब्बत में चलना शुरू करेंगे तो आप लोगों को माफ करना भी शुरू करेंगे। आप किसी के बारे में लालच रखना छोड़ देंगे, आप किसी के लिए दिल में नफरत रखना छोड़ देंगे। खुदावंद चाहते हैं आप ऐसी मोहब्बत रखें। हालेलुया। और पहला यूहन्ना उसका 7 बाब उसकी 8वीं आयत में यूं मरकूम है, जो मोहब्बत नहीं रखते वो खुदा को नहीं जानते क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। इसका मतलब है अगर आप मोहब्बत नहीं रखते तो आप खुदा को नहीं जानते क्योंकि खुदा मोहब्बत है। लिखा है अगर तेरे गुनाह कर्म से भी हो तो उन्हें बर्फ की माने सफेद कर दिया जाए। अगर आपके गुनाह कर्म से भी हैं तो खुदावंद की मोहब्बत पता क्या है? उसने आज अगर आप माफी मांगेंगे आपके गुनाह के खाते चला देने हैं यहाँ पे।
हालेलुया। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत गुनाहगार हैं, शायद खुदावंद आपको माफ नहीं करेंगे, तो खुदावंद आपको बताना चाहते हैं जहां गुनाह ज्यादा है वहां फजल भी ज्यादा होगा। हालेलुया। जिसके गुनाह ज्यादा बख्शे जाएंगे उस पर फजल भी ज्यादा होगा और वो ज्यादा मसीह से मोहब्बत रखेगा। अब प्लीज झूठा है, खुदावंद की मोहब्बत सच्ची। हालेलुया। बोले अपने मुंह से डिक्लेरेशन करें, प्लीज झूठा है, प्लीज तू झूठा है। खुदा की मोहब्बत सच्ची है, उसने मुझे मोहब्बत करना सिखाया है। आमीन। सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए, सब अपने कदमों पे खड़े हो जाए। आज अपने लिए खुदावंद की मोहब्बत को मांगना शुरू करें।